رب العالمین فرمانے گئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، وحدہ لا شریک کے پسندیدہ بندے وہ ہیں، یبیتون جن کی آنکھیں ہر وقت چھلکتی رہتی ہے، یبیتون جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے ہیں، یبیتون جو رات کی گہرائی کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے میں صرف کر دیتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں جو رات کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کے بعد لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں روتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یبیتون رات کے سناٹے کو کہتے ہیں، دن کے رونے کو نہیں، رات کے رونے کو یبیتون کہا جائے گا۔ یبیتون، اور یہ لذت جنہیں حاصل ہو جائے پھر دنیا کی کوئی لذت اس کے ہاں کوئی اہمیت اور وقت نہیں رکھتی، یہ یقین مانیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرحان فاروقی نور اللہ مرکزہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے عاشرائی کی وہ لذت جو رات کے پہر میں حاصل ہوتی ہے، اس لذت کا چسکا جس کو لگ جائے، ساری کائنات بھی اگر اس بندے کو اس کے بدلے میں دے دی جائے، ساری کائنات کو یہ بندہ زمین پر دے دے گا، اس لذت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ وہ لذت ہے جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے خاص کر کے، تیسری صفت ہے نا، اللہ فرماتا میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کے بعد میری بارگاہ میں روتے رہتے ہیں، میرے سامنے روتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر ایک احوال ذکر فرمایا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابو بکر جب اللہ کے ڈر سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اے ابو بکر اس کی آنکھوں سے وہ آنسوؤں کا سیلاب جب نکلتا ہے، اس کے رخسار میں بعد میں آتا ہے، اللہ کو اپنے اس بندے پر حیا آ جاتی ہے۔ یہ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، ابو بکر صدیق اس کو نقل فرماتے ہیں۔ میں نے پھر آگے بڑھ کے ہمارے لیے سوال پوچھ لیا تھا ابو بکر نے، پتا تھا کہ بڑے کمزور ہمارے جیسے گناہ گار بھی ہوں گے کہ جن کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنی کر رہا ہوں، آپ تو بھلے ہوں گے، مجھ سے زیادہ بھلے ہیں۔ کہتے ابو بکر نے ہمارے لیے مانگ لیا اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں جب ایمان والا اللہ کی ذات سے ڈر کر خوف خدا کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے آنسو پلکوں سے ٹکراتے ہوئے اس کے رخسار پر بعد میں آتے ہیں، اللہ کو اپنے اس بندے پر حیا پہلے آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ چھلکتے ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے لیے مانگا۔ میں تو یہ مانتا ہوں، میرا تو ماننا ہی یہ ہے، کیونکہ سارے صحابہ تقوی اور طہارت کے اونچے اور بلند درجے پر فائز لوگ تھے، وہ لوگ تو مقرب اللہ لوگ تھے، پھر ان کے بعد کے صلحاء، اتقیاء، یہ لوگ جو قرون اولیٰ میں پیدا ہوئے یہ سارے بلند درجے کے لوگ تھے۔ یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنسو نہ نکلے تو کیا پھر بھی اللہ رب العالمین ایسا معاملہ کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا ابو بکر اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے، رونے کی صورت ہی بنا لے، اللہ تب بھی ایسا معاملہ کر دیں گے۔ میرا رب بڑا کریم ہے ابو بکر، اگر اسے رونا نہیں آتا یار دکھانے کے لیے کر لینا، لیکن یہاں پر دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں دکھلاوے میں حرام قرار دے دی گئی ہیں، لیکن کوئی رونا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں دعا مانگتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں رقیق القلب ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کسی کا نا اپنا انفرادی عمل نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی کسی کو دکھانے کے لیے آنسو نہیں بہاتا، میرا تو یہ ماننا ہے
کہ کوئی کسی کو دکھانے کے لیے آنسو نہیں بہا سکتا. یہ وہی بندہ بہاتا ہے جو رقیق القلب ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے. اب اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی دعا کے لمحے میں کسی بات کو سن کر اگر آنسو نکل آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یقین مانیے اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی نہیں. کیوں؟ یہ ہمارے رونے کی صورتیں، یہ ہمارے آنسو کسی بندے کے لیے نہیں، یہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس خالق کائنات کے لیے ہے. فرمایا ابو بکر اگر اس کو رونا نہیں آتا، اس کا دل سخت ہو چکا ہے کہ خشیت الہی سے لبریز ہے، نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل ٹوٹتا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے آنسو نہیں بہاتا. ابو بکر اگر اسے رونا نہیں آتا، یہ رونے کی صورت ہی بنا لے گا، میرا رب اس کے ساتھ پھر بھی ویسا معاملہ کر دے گا، اس کو معاف کر دے گا. میں نے کہا واہ ابو بکر تیری ذات پر قربان جائے، ہم جیسے غریبوں اور فقیروں کا تو کام آسان کر گیا ہے، تو ہم جیسوں پر احسان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی لے کر، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ گارنٹیاں جبریل لے کر آتے بارگاہ خدا بندی سے. جبریل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہتے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے تو یہ بھی احسان ہے امت پر ابو بکر کا کہ جنہوں نے سوال کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے بندے وہ ہیں جنہیں میں اپنا بندہ کہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان کو اگر پہچاننا ہے تو ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بڑے آنسو بہانے والے ہیں، ان کے آنسو بڑے بہتے ہیں، وہ آنسو ان کی آنکھیں اشکبار رہتی ہیں، ان کے دل پتھر کے نہیں بلکہ موم کے ہو چکے ہیں. جب بھی وہ میرا ذکر سنتے ہیں، میرے حبیب کا تذکرہ سنتے ہیں، وہ ہزاروں قطار رونا ہی شروع کر دیتے ہیں.